مولانا صاحب اسرائیل نامنظور ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب یہ بیان فرمائیں اسرائیل کو منظور کون کر رہا ہے. ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی. الیکشن کمیشن کے سامنے عوام نے ان کو رد کر دیا. ان کا نیریٹو نہیں بکا. پی ڈی ایم کی تحریک انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو کنٹینر دیں گے, ہم آپ کو بریانی دیں گے, ہم آپ کو حلوہ بھی دیں گے اور یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا ڈیزل بھی دیں گے. آئیے, جب آپ نے دھرنا لے کر آنا ہے, آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے حلف سے ختم نبوت کے شکوں کو ختم کرایا تھا اور قومی اسمبلی میں آپ کے ممبران نے اس کو ووٹ کیا تھا, سینٹ میں آپ کے ممبران نے ووٹ کیا تھا. آپ تو ملزم ہیں مولانا صاحب. آپ کوئی بھی لبادہ اوڑھ لیجئے, ختم نبوت کو جو بل آیا تھا اس کو آپ نے مدد کیوں کی؟ مولانا اجمل قادری صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ انہیں اسرائیل بھیجا گیا تھا نواز شریف گورنمنٹ کی جانب, اور آپ آج نواز شریف کی گود کے اندر بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک واضح موقف رہا ہے, مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا, اسرائیل کو ماننے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. مولانا صاحب ان چوروں کو, ان لٹیروں کو, ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے ملک کو لوٹا, جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی, جنہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا, ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. تقریر میں فرما رہے تھے مولانا صاحب کہ جی ہم اپنے اساتذہ کو, اپنے طلباء کو اس لیے لاتے ہیں جلسوں میں کہ وہ ذرا سیاست سے ہم آہنگ ہو. بچے آتے ہیں یا طلباء کرام آتے ہیں, وہ تو قرآن کی تعلیم کے لیے آتے ہیں. یہاں تو جب بھیج رہے ہیں وہ جلسے میں بچہ جا رہا ہے, واپسی میں کرتا ہو جائے گا میاں دے نعرے بجڑ گئے, میاں دے نعرے, اچھا لگے گا؟ مولانا صاحب آپ تو کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے. عورت کندھے پہ کندھے رکھ کے آپ سے وہ نعرے لگوا رہی ہے تو جائز ہے. جب ڈرون حملے ہو رہے تھے مولانا صاحب بولتے نہیں تھے. ڈرون حملوں کے خلاف بھی اگر کسی نے بات کی تھی تو میرے کپتان عمران خان صاحب نے جا کے ٹانک میں مظاہرہ کیا تھا اور یہ کلفٹن میں کیماڑی پل کو بند کیا تھا ڈرون حملوں کے خلاف. کیا آپ نے ایسا کچھ کیا ہے؟ راشد محمود سمرو صاحب نے فرنٹیئر کالونی کی مسجد میں کہا ہے, فوج کی سربراہ پر الزام لگایا کہ یہ چن کر جو ہے وہ قادیانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں کہتا چاہوں ایسی باتیں نہ کیجیے, زیب نہیں دیتی, جھوٹ زیب نہیں دیتا. فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش بہت افسوسناک ہے. انہی رہنما صاحب نے مجھے بھی پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ہمارے خلاف بات نہ کیجیے, ہر ممبر سے آپ کے خلاف آواز اٹھے گی. مولانا کو ایک ایک اپنی پراپرٹی کا حساب دینا پڑے گا. یہ حساب پاکستان کی قوم کے پیسے کا, جیسے کہ عمران خان صاحب سے جب بنی گالا کے منی ٹریل پوچھا تو سپریم کورٹ میں جا کر ایک ایک روپے کا حساب دیا. صادق امین کہلائے. سیاست کو مذہب میں نہیں ڈالنا چاہیے اور مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. عالم سیاست کر سکتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی, لیکن مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مدرسے کو, مسجد کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے.